بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج ہمارا لیکچر نظم وحدانیت کا حصہ دوئم ہے۔ ہم پہلے حصے میں بات کر چکے ہیں، آج ہم اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے، قہر و رحمت پہ قادر ہے ستار، میرا مقصد ہے بس تیرا جلوہ۔ قہر غضب کو کہتے ہیں، رحمت مہربانی کو، ستار پردہ پوشی کرنے والا اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اور جلوہ دیدار۔ اس شعر کے مفہوم کی طرف آتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے، اے اللہ تو رحمت اور قہر دونوں پر قادر ہے، میرا مقصد صرف تیرا دیدار ہے۔ دیکھیں، اس میں شاعر نے دو باتوں کا اقرار کیا ہے، ایک اللہ تعالیٰ کے قہار ماننے کا اور دوسرا رحیم ماننے کا۔ اور یقیناً یہ بات درست ہے کہ اللہ تعالیٰ غضب کرنے والا بھی ہے اور کرم فرمانے والا بھی ہے۔ شاعر نے اللہ کی بارگاہ میں اس بات کا اظہار کیا کہ اللہ تعالیٰ تو چاہے جلال میں آ کر اپنا غیظ و غضب کرے، تو چاہے رحمت میں آ کر اپنے بندوں پر شفقت کرے، تو دونوں پر قادر ہے۔ اور پھر کہا کہ اے ستار، ستار پردہ پوشی کرنے والا۔ تو اس بات کا بھی شاعر جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کا یہ نام یہاں استعمال کر کے اس بات کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہے کہ شاعر اللہ تعالیٰ سے یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ گناہوں پر پردہ پوشی فرمائے گا۔ آگے چل کے شاعر کہتا ہے کہ میرا مقصد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ یقیناً بہت سارے لوگ جو ہیں، عام آدمی، وہ اس لیے بھی عبادت کرتے ہیں، اور یہ درست بھی ہے کہ اللہ کے غضب سے بچ جائیں، یعنی اس کے جہنم سے بچ جائیں، اور جنت میں اللہ تعالیٰ ان کو داخل فرما دے، یہ بھی درست ہے۔ لیکن اللہ کے خاص لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس لیے عبادت کرتے ہیں، ان کا مقصد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا قیامت کے دن دیدار کرنا ہوتا ہے۔ وہ ذات الہی سے محبت فرماتے ہیں، وہ اللہ پاک کی ذات سے عشق کرتے ہیں، اور اس لیے ہر وقت اس کے حکم پہ چڑھتے ہیں کہ اس کا حکم ہے، محبوب کا حکم ہے، اور پھر قیامت کے دن اس کا دیدار ہمیں میسر آئے گا۔ تو شاعر بھی یہی کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ، میں یہ چاہتا ہوں، تو قہار بھی ہے، چاہے غضب بھی کر سکتا ہے، مہربانی بھی فرما سکتا ہے، عیبوں پہ پردہ بھی ڈال سکتا ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن مجھے تیرا دیدار نصیب ہو جائے۔ میں نے کہا خاص لوگوں کی یہ طلب ہوتی ہے۔ علامہ کا بھی شعر ہے، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ اسی طرح ایک اور شاعر نے کہا، تیرے جلوے کی آرزو ہے مجھے، میرا مولا تیرا ہی بندہ ہوں۔ تو شاعر بھی اللہ سے گزارش کر رہے کہ یا اللہ، قیامت کے دن مجھے اپنے دیدار سے مستفید فرمانا۔ اور اس خواہش کو انہوں نے اگلے شعر میں، یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، مزید وضاحت کے ساتھ کھل کر بیان کر دیا۔ جب قیامت کی آئے گی ساتھ، دید سے اپنی بہرہ فرما۔ جب قیامت کی ساتھ آئے گی، گھڑی آئے گی، وقت آئے گا، دید دیدار کو کہتے ہیں، بہرہ مستفید۔ اب اس شعر کے مفہوم کو دیکھتے ہیں تو شاعر کہتا ہے کہ جب قیامت کا وقت آئے تو اے اللہ تعالیٰ مجھے اپنا دیدار عطا فرمانا۔ اب اس شعر پر روشنی ڈالیں تو پہلی بات تو قیامت کا منظر، شاعر نے اس کی جانب اشارہ کیا، بڑا ہولناک ہوگا، جب انسان کو کسی اور کی فکر اور پرواہ نہیں ہوگی۔ اور قرآن و حدیث میں قیامت کے ہولناکیوں کے مناظر کثرت سے بیان ہوئے ہیں، تاکہ انسان ان مناظر کو دیکھ کر اپنی آخرت کو بہتر کرنے کا سوچے۔ اور اس کا ایک اشارہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک سے میں ملتا ہے کہ حضور نے فرمایا، اگر آخرت کے ہولناک احوال کے متعلق تمہیں وہ سب معلوم ہو جائے جو مجھے معلوم ہے،
تو تمہارا ہنسنا بہت کم رہ جائے اور رونا بہت بڑھ جائے۔ اسی طرح دوسرا جو یہاں پر شاعر نے نقطہ بیان کیا ہے، وہ اصل بات ہے کہ وہ اللہ کا دیدار چاہتا ہے۔ جب قیامت کے دن یہ سب کچھ ہوگا، لیکن یاد رکھیں کہ اللہ کے خاص لوگوں کو جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ تو شاعر دراصل اپنے آپ کو ان لوگوں میں شامل کرنا چاہتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار عطا کرے گا۔ شاعر اللہ کی بارگاہ میں گزارش کر رہے کہ یا اللہ، قیامت کے دن اسے ان لوگوں میں شامل کرنا جن کو تیرا دیدار نصیب ہوگا۔ اور یہ دیدار حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ البدر میں، یعنی 14ویں کی رات، چاند والی رات، چاند کو دیکھا اور فرمایا تم اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے، یعنی قیامت کے دن جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو، تم ان کو دیکھنے میں کسی قسم کی پریشانی محسوس نہیں کرو گے۔ اس لیے اہل اللہ کو قیامت کا اس لیے بھی نیک لوگوں کو انتظار ہے کہ اس دن رب تعالیٰ کی زیارت ہوگی۔ اس لیے شاعر نے کہا خدایا جلد ہو قیامت، تیرے دیدار کی مجھ کو طلب ہے۔ اسی طرح ایک اور شاعر نے کہا اسی لیے تو قیامت کی آرزو ہے مجھے کہ تیری ذات کا دیدار روبرو ہوگا۔ اگلا شعر پڑھتے ہیں جی۔ مثل مجنوں کے ہوں جنوں ساماں، میرا پیکر گناہوں میں ہے ڈوبا۔ مثل کہتے ہیں مانند، مجنوں یہ قیس تھا، مجنوں کا معنی ہوتا ہے دیوانہ، قیس کا نام جو لیلا سے محبت کرتا تھا، اس کا نام تھا قیس، اور اس کا محبت میں دیوانگی کی وجہ سے نام پڑ گیا مجنوں۔ اور جنون کہتے ہیں دیوانگی۔ پیکر جسم گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، یعنی میں بہت گناہ گار ہوں۔ اس کا مفہوم دیکھتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں میں مجنوں کی مانند تیری محبت میں دیوانہ ہوں، اگرچہ بہت گناہ گار ہوں۔ عزیز طلبہ اس کو دیکھیں، اس شعر میں تشبیہ بھی استعمال ہوئی ہے، تلمیح بھی۔ مثل مجنوں، مجنوں کی مانند، یہ تشبیہ ہے، شاعر اپنے آپ کو مجنوں سے تشبیہ دے رہا ہے۔ اور مجنوں چونکہ ایک تاریخی شخصیت ہے عشق و محبت کے باب میں، تو تلمیح بھی ہے۔ سب سے پہلے ہم تھوڑا سا مجنوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ یہ اس کا اصل نام تو قیس تھا، عربی غزل گو شاعر تھا، نجد کا رہنے والا دیوانہ شاعر تھا۔ قیس کو مجنوں کا لقب لیلا سے بے پناہ محبت کی وجہ سے ملا۔ مجنوں لیلا کی محبت میں اشعار گنگناتا اور ویرانوں کی خاک چھانتا رہا، اور ایک دن آیا کہ وہ پتھروں کے درمیان مردہ پایا گیا اور اس کے گھر والے اس کی لاش اٹھا کر لے گئے۔ اب شاعر اپنے محبت کے بارے میں کہتا ہے کہ مجنوں کی مانند، اے اللہ میں بھی تیری محبت میں دیوانہ ہوں اور اپنی محبت کا دعوے دار ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے یا اللہ سوائے اس کے کہ تیری محبت ہے۔ اور دوسری طرف وہ گناہوں کا بھی اعتراف کر رہا ہے کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ مجھے تیرا دیدار مل سکے۔ اعمال کو اگر دیکھیں، اعمال کو اگر دیکھوں تو میں اس قابل نہیں کہ میں تیرا دیدار کر سکوں، لیکن تو اس سے محبت کرتا ہوں، اور مجھے معلوم ہے کہ تو اپنے محبت کرنے والوں کو رسوا نہیں کرتا۔ تو مجھے بھی قیامت کے دن ان گناہوں کو دیکھنے کی بجائے وہ جو محبت میرے دل میں تیرے لیے ہے تو اسی کو دیکھ لینا، کیونکہ تو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ علامہ کا شعر ہے نا، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ تو اللہ کی بارگاہ بڑی عظیم ہے، شاعر کہتا ہے اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دینا، اور جو میں محبت کرتا ہوں اس کی وجہ سے قیامت کے دن مجھے اپنے خاص لوگوں کے ساتھ اٹھانا۔ آخر میں پھر وہ اپنی گناہوں کی بات کرتے ہوئے، آخری شعر اس کا جو ہے
کہتے باوجود ہے کہ پر ہوں اسیاں سے، تیری رحمت کا پھر بھی ہے سودا۔ باوجود ہے کہ اس کے باوجود پر ہوں، بھرپور ہوں۔ اسیاں کہتے ہیں گناہوں کو۔ شاعر کہتا ہے کہ اس کے باوجود میں گناہوں سے بھرپور ہوں، لیکن پھر بھی سودا محبت شوق۔ اب اس کا مفہوم دیکھتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ تیرے عشق میں تو میں بالکل ڈوبا ہوا ہوں، لیکن اس کو کسی نے اس میں بھی اچھا یہ شعر جو ہے یہ پچھلے شعر کے ساتھ بھی آ سکتا ہے۔ تیرے عشق میں یوں ڈوبا ہوں جیسے لیلا کے عشق میں مجنوں، جیسے ہمارا اوپر والا شعر ہم پڑھ رہے تھے، مثل مجنوں کے ہوں جنوں ساما، یہ اس کو اس کے ساتھ کنسیڈر کر لیں گے۔ اس کا جو مفہوم ہے، اس میں شاعر نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے باوجود کہ میں گناہوں سے پر ہوں، پہلے مصرے میں تو شاعر نے اپنے گناہ گار ہونے کا اعتراف کیا ہے۔ اور انسان ویسے بھی خطا کا پتلا ہے، اس سے گناہ ہو جاتے ہیں چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے، لیکن شاعر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا طلبگار ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہے اللہ تیرا کرم ہوگا قیامت کے دن، یہ میرے اعمال کی وجہ سے نہیں ہوگا بلکہ تیری رحمت کی وجہ سے ہوگا، تیرے کرم کی وجہ سے ہوگا، تیری مہربانی کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے نا، جیسے وہ پنجابی کا شعر ہے نا، حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کا ہے غالباً، یا کسی اور صوفی شاعر کا، تو وہ فرماتے ہیں نا کہ جے میں ویکھاں عملاں ولے کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھاں تیری رحمت ولے بلے بلے بلے۔ تو شاعر بھی یہی کہہ رہا ہے کہ میں تو گناہوں سے بھرپور ہوں، یہ جو کرم ہوگا وہ میری وجہ سے نہیں ہوگا۔ یہ اب اس شعر کا مفہوم ہے کہ میں گناہوں سے بھرپور ہوں لیکن تیری رحمت سے مایوس نہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں گناہوں سے بھرپور ہوں، جو بھی کرم ہوگا وہ تیری رحمت کی وجہ سے ہوگا۔ جیسا کسی شاعر نے کہا کہ سر بھی خم آنکھ بھی نم شرم سے پانی پانی، کیا کروں نظر نہیں کچھ بھی گنہگار کے پاس۔ تو گناہ گار کے لیے جب وہ اپنے گناہوں پر ندامت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف بھی فرما دیتا ہے اور اس پر اپنا کرم بھی فرماتا ہے۔ اسی طرح ایک اور شاعر نے اس موضوع کو بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے کہ ان کی رحمت ہی سے امید کرم ہے، ورنہ ایسا مجرم ہوں کہ کہتے بھی حیا آتی ہے۔ تو شاعر بھی یہی کہہ رہا ہے کہ یا الہی میں تو گناہ گار ہوں مگر تیری رحمت کا امیدوار ہوں، اور مجھے امید ہے کہ تو قیامت کے دن میرے اوپر خاص فضل فرمائے گا اور اپنا دیدار عطا کرے گا۔ آج کا لیکچر اختتام پذیر ہوا، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی۔ بہرحال ہمارا حصہ نظم آج ختم ہو چکا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔